اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹو زیڈ عملیات چینل۔ آج میں اپنے دوستوں کے لیے ایک بہترین وظیفہ اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کے ذریعے سے آپ پر جتنا مرضی قرض کیوں نہ ہو، اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس اتنا دولت ہوگی کہ آپ دنوں کے اندر کروڑا پتی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور مہربانی ہو جائے گی۔ آپ پر جتنا قرض ہوگا وہ بھی ادا کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ جتنا آپ گھر میں اپنے دوستوں میں جتنا مرضی پیسے تقسیم کریں گے آپ کے پاس بے بہا پیسہ ہوگا۔ چونکہ یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں یہ کسی عام ہستی کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا ہے۔ دو دعائیں، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی ہوئی ہیں، ایک وہ بتا رہا ہوں آپ کو، اور ساتھ میں ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دو شخصیات، دو صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان دونوں ہستیوں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو نقل فرمایا ہے، روایت فرمایا ہے، جو میں آپ کو سناؤں گا۔ اور بزرگوں نے اس کو ایک مفصل طریقے کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو آپ دنوں کے اندر بہت جلد امیر کروڑا پتی ہو جائیں گے، اور آپ کے پاس بے بہا پیسہ ہوگا، آپ قرض ادا کر سکیں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے نماز عشاء ادا کرنی ہے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنے 2 رکعت نماز نفل ادائے قرض کی نیت کر لینی ہے۔ تو اس کے اندر جب آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے آپ نے سورۃ الم نشرح لک صدرک، اس سورت کو 3 بار پڑھنا ہے۔ ساتھ میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ ساتھ میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ ان تینوں سورتوں کو 3 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں سورۃ اخلاص کو اپنے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع سجود کرنا ہے، اسی طرح آپ نے 1 رکعت کمپلیٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد دوسری رکعت آپ نے ادا کرنی ہے، وہ بھی اسی طرح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ جب آپ کی 2 رکعتیں نماز نفل ادا ہو جائیں، اس کے بعد وہیں بیٹھے، اور بیٹھے بیٹھے یہ 2 دعائیں جو ابھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں، میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سننے میں، پڑھنے میں، حرف کی ادائیگی میں آسانی ہو سکے۔ چلیں یہ دعائیں دیکھیں اور پڑھیں اور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے وہ دعا جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ اللہم انا عبدک و ابن عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضائک اللہم انی اسألک فی قضائک اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ لأحد من خلقک او استأثرت به فی العلم الغیب عندک ان تجعل القرآن الکریم ربیع قلبی و نور صدری وجلاء حزنی وذہاب غمی و ہمی۔ یہ وہ دعا تھی جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ نے اس دعا کو سماعت فرمایا، آپ نے اس کو دیکھا اور اس کو یاد کر لیں، اس کو پڑھیں۔ اور یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کتنا بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بتائی ہوئی دعا سماعت فرمائیں۔ اللہم یا فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ اسألک ان ترحمنی برحمت من عندک تغنی بہا عمن سواک۔ یہ 2 دعائیں تھیں، اس کو آپ نے 111 بار پہلے والی پڑھنی ہے، اور دوسری والی بھی 111 بار، دونوں دعاؤں کو 111 بار پڑھیں۔ اور انشاءاللہ العزیز چند دن نہیں گزریں گے، آپ کوشش بھی کرتے رہنا ساتھ میں ذریعہ معاش کی، تو چند دن نہیں گزریں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے میرے یہ بتایا ہوا عمل یا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے پلیز اس کو آگے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے اگر کسی بہن بھائی دوست احباب نے کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا پوچھنی ہے تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کمنٹس میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھتے تو پھر واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے، اس پر رابطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔